السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کے جب والد کا انتقال ہوا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کون سا عمل کیا اور انہوں نے اپنے والد کا جنازہ اتنی جلدی کیوں پڑھا کر دفنا دیا، انتظار کیوں نہیں کیا؟ آئیے ان کا واقعہ سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ واقعہ پورا سنیں، ان کے والد کی ڈیتھ کا۔ اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے۔ میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں، بہت مشہور شخصیت تھے، جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی۔ میں مدرسے میں تھا، ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا، مسجد میں عشاء کی پڑھنے کے لیے آئے، صف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں گر گئے۔ میں مدرسے میں تھا، ہمیں اطلاع نہیں تھی، لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم، کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے، تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں۔ لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر۔ رات 9 یا 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے۔ اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے، اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہم ان کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے، میرا خیال ہے یہ اجمیوں کی رسم ہے، یہ غیر مسلموں کی رسم ہے۔ ہاں، میت پہ دیکھ لو آپ، کسی کے ہاں میت ہو جائے، عربوں میں جب ہو جائے نا، ایک بڑی خوبی ہے ان کے ہاں، میت ہو گئی، غسل کیا، دفن کیا، چلو جی جنازہ پڑھایا، دفنا دیا، ما قدر اللہ، اللہ کے ہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی، چلو۔ ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے، ادھر سے چاچو آ رہا ہے، ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ، فلانے نے نہیں دیکھا، ڈمکانے نے نہیں دیکھا، پھر تعزیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، میت پہ گھنٹوں گھنٹوں منہ دکھائی، رونمائی، پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا، اور فجر کے بعد بھی دفنانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے، میں نے بتایا نا، قبر کھودنے میں، پتھریلی زمین تھی، قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا۔ فجر کے بعد میں نے جنازہ پڑھایا، دفنا دیا۔ اس کے بعد دوپہر 10 بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کی، بھئی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب کا نام مشہور تھا حافظ مسعود صاحب۔ لوگ آ رہے ہیں، بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہم تو دفنا چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا، جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ آج لوگ بس کہہ رہے ہیں نا، حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا والد کا غم بیچارے کس غم کو زدہ نہیں ہیں، اللہ ہوتا؟ ان کے غم کو ہلکا کرے۔ بے شک، بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی، وہ طبی چیز ہے نا، یہ تو کوئی اپنے محبوب چھن جاتا ہے انسان، آمین۔ کوئی دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میرے اوپر ایسی قیامت گزری تھی کہ ہم تو ایک دم سے ہو گیا نا، تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے۔ لوگ آ رہے کہہ رہے یار کل تک تو یہیں گھوم رہے تھے، مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے، تو غسل کب ہوا، کفن کب ہوا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا ظہر تک، عصر تک رکھنا چاہیے تھا، جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ 6 مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ عمل جائز ہوگا؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے۔ ناظرین، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے والد کا واقعہ سنا۔ یہی بات ہے کہ جو صحیح علم حاصل کرتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے نا، تو یہی لوگ اصل دین کے وارث ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پورا آدھا پورا دن اس کے انتظار میں، کوئی سعودیہ سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، تو انتظار کرتے کرتے پورا دن ہم میت کو اسی طرح رکھتے ہیں قبر تیار ہونے کے بعد۔ اگر قبر تیار ہو جائے تو اس کے بعد تو تاخیر کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔